ایسی کشمکش کی حالت میں اللہ رب العزت ہر انسان سے 5 سوالات کے جوابات طلب کرے گا، اور 5 سوالات بھی بڑے عجیب ہوگے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے، فرماتے ہیں کہ کالی کملی والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہر انسان سے براہ راست بات کرے گا، درمیان میں کوئی ترجمان، کوئی واسطہ نہ ہوگا۔ اس وقت انسان جب اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو ان نیکیوں کو پائے گا جو اس نے دنیا کے اندر کی تھی، اور جب انسان بائیں جانب مڑ کر کے دیکھے گا تو ان گناہوں کو پائے گا جو اس نے دنیا کے اندر کر رکھے تھے، اور جب اپنی نگاہ اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھے گا تو اس کو جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ ایسی کشمکش کی حالت میں اللہ رب العزت ہر انسان سے 5 سوالات کے جوابات طلب کرے گا، اور 5 سوالات بھی بڑے عجیب ہوگے، بڑے سنگین ہوگے۔ اور کالی کملی والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 سوالوں کو ترتیب وار حدیث شریف کے اندر بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ انسان سے سب سے پہلے قیامت کے دن اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، عن عمرہ فیما افناہ، کہ ہم نے جو تم کو عمر عطا کی تھی تم نے اس کو کہاں صرف کیا، عمر عزیز کا کتنا حصہ تم نے نیکیوں میں گزارا اور کتنا حصہ تم نے معصیت میں گوایا۔ کیونکہ انسان کی عمر اللہ پاک کی طرف سے امتحان کے واسطے ایک وقت متعین تک ہے، تو انسان سے قیامت کے دن اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تم کو یہ عمر دی تھی، تم نے اس کو کہاں پر صرف کیا۔ اور دوسرا سوال قیامت کے دن جو انسان سے کیا جائے گا وہ اس کی جوانی کے تعلق سے کیا جائے گا، عن شبابہ فیما ابلاہ، کہ ہم نے تم کو جوانی عطا کی تھی تم نے اس کو کہاں پر صرف کیا۔ اور جوانی کے متعلق خاص طور سے اس وجہ سے سوال کیا جائے گا کیونکہ انسان جوانی کی حالت میں ہر کام صحیح طریقے سے کر سکتا ہے، اس لیے کہ جوانی تندرستی اور قوت کا زمانہ ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ یعنی تندرستی اور قوت اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں جن کا دنیا کے اندر کوئی بدل نہیں ہے۔ ہسپتالوں میں جا کر کے دیکھو کہ لوگ صحت و عافیت کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی قوت میں مزید اضافہ کرنے کے لیے کس طریقے سے ہسپتالوں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے لوگ اپنی صحت و عافیت کو برقرار رکھنے کے لیے دور دراز ملکوں کے سفر کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا دنیا کے اندر کوئی بدل نہیں ہے۔ اور تیسرا سوال انسان سے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تیسرا انسان سے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے مال کو کہاں سے کمایا، یعنی جو ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جو راستہ تم کو کمانے کا بتلایا تھا تم نے اس راستے پر چلتے ہوئے مال کو حاصل کیا ہے یا پھر دوسرا راستہ اختیار کیا ہے، حلال راستے سے کمایا یا پھر حرام راستے سے مال کو کمایا۔ تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن انسان سے مال کے بارے میں بھی پوچھ تاچھ کرے گا کہ مال کو تم نے کہاں سے کمایا تھا۔ اور چوتھا سوال انسان سے یہ کیا جائے گا کہ تم نے جو مال کمایا تھا، یعنی جو مال ہم نے تم کو عطا کیا تھا تم نے اس مال کو کہاں پر صرف کیا، جائز کاموں میں خرچ کیا یا پھر ناجائز امور میں خرچ کیا، آخرت کے لیے اس مال میں سے اپنے لیے تم نے کیا بچا کر رکھا۔ اگر تم نے اللہ کے راستے میں اپنے اس مال میں سے اخلاص کے ساتھ ایک کھجور کے برابر بھی خرچ کیا ہوگا تو ہم تم کو قیامت کے دن پہاڑ کے برابر بڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ اور مزید یہ بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس کو ناجائز کاموں میں کیوں خرچ کیا، تم نے فضول خرچی کیوں کی، اس طریقے سے انسان سے سوال کیا جائے گا۔
اور پانچواں سوال انسان سے علم کے تعلق سے کیا جائے گا۔ ہر مسلمان مرد عورت پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے۔ حدیث پاک ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ ہر مسلمان مرد عورت پر علم دین کا سیکھنا ضرورت کے مطابق فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بارے میں بھی پوچھ تاچھ کرے گا کہ ہم نے جو تم کو علم عطا کیا تھا تم نے اس پر کتنا عمل کیا، اپنے علم پر کس طریقے سے تم نے اپنی زندگی گزاری، اپنے علم کو اپنی زندگی کے اندر کس طریقے سے داخل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کل قیامت کے دن سوال و جواب فرمائے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے ساتھ بغیر حساب کتاب کے چشم پوشی کا معاملہ فرما دے، کیونکہ ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہے جو دربار عالی میں پیش کیے جا سکے۔ خدا نہ خواستہ اگر چشم پوشی کا معاملہ نہ ہوا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر پوری امت مسلمہ کو اپنا دیدار نصیب فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔